اہلیہ نے پاکستان کے لیے صاحبزادہ میاں نعیم الرحمان طاہر کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اپنے عظیم والد گرامی مولانا فضل حق کی وفات کے بعد انہوں نے عالم اسلام کی ممتاز دینی درسگاہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد سمیت ملک بھر میں پھیلے درجنوں دینی اداروں کا انتظام انتہائی آسان طریقے سے چلایا۔ میاں نعیم الرحمان 12 دسمبر 1954 کو پنجاب کے ضلع حافظ آباد میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک بڑے دیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ان کے والد محترم نے بھی دین کی، مسلک کی، جماعت کی بہت خدمت کی ہے۔ پاکستان کی بہت سی مساجد کی تعمیر میں ان کا حصہ ہے۔ جماعت کی ترقی، بہتری، کارکردگی میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ پاکستان کا کون سا علاقہ ایسا ہے جہاں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد یا لوگ کہتے ہیں میاں فضل حق صاحب نے بنوائی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے دوام بخشنا ہوتا ہے۔ میاں نعیم طاہر صاحب خاندانی طور پر جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ نے اس گھرانے کو فیاضی کے خاص صفت دے رکھی تھی۔ انہوں نے قرآن مجید کی ابتدائی تعلیم قاری خلیق اکبر پانی پتی سے حاصل کی، جبکہ مسلم ہائی اسکول حافظ آباد سے مڈل کا امتحان پاس کیا۔ اس دوران مدرسہ دارالحدیث محمدیہ حافظ آباد سے قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ بھی کیا، جبکہ قرآن پاک کا ترجمہ مولانا حافظ ابراہیم حافظ آبادی سے پڑھا۔ 1967 میں ان کے خاندان نے لاہور میں سکونت اختیار کر لی۔ وہ سلیم ماڈل ہائی اسکول اور سینٹرل ماڈل ہائی اسکول میں پڑھتے بھی رہے اور یہیں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، جبکہ ایف سی کالج سے ایف اے اور گریجویشن کی تعلیم مکمل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ درس نظامی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی اور جامعہ سلفیہ سے وفاق المدارس کی ڈگری حاصل کی۔ میاں نعیم الرحمان دینی گھرانے سے تعلق ہونے کی وجہ سے بچپن سے ہی تبلیغی اور سماجی سرگرمیوں میں جوش و خروش سے حصہ لیتے رہے۔ وہ اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی سرپرستی بھی کرتے رہے۔ الرحمان طاہر صاحب جماعت کے نوجوانوں کے محسن تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ راوی روڈ میں اے ایس ایف کا ایک کنونشن تھا اور اس کنونشن کے انعقاد کے لیے ہمارے پاس وسائل کی بہت کمی تھی، تو اس سلسلے میں ہم نے میاں فضل حق مرحوم جو ان کے والد گرامی تھے ان سے رابطہ کیا، تو انہوں نے اس سلسلے میں اپنے اسی بیٹے کو مامور کیا، اس ڈیوٹی لگائی کہ بیٹا آپ نے ان نوجوانوں کی سرپرستی کرنی ہے اور ان کے کنونشن کے انعقاد کے لیے ہر ممکن تعاون کرنا ہے۔ تو وہ ایک تاریخی ایک واقعہ ہے جو ہمیں کبھی نہیں بھول سکتا، اور اہل حدیث نوجوانوں کے لیے یہ ہمیشہ ایک حوصلہ افزائی کا انہوں نے کردار ادا کیا۔ زمانہ طالب علمی میں انہوں نے جمعیت طلبہ اہل حدیث میں مرکزی عہدے پر کام کیا۔ ان کی گراں قدر خدمات میں مجھے ایک بات یاد ہے، بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایک بات، کینچی چوک میں ایک مسجد اہل حدیث جامعہ مسجد مدنی اہل حدیث ہے، وہ مسجد جو ہے آج سے تقریباً 20 سال پہلے اس مسجد پہ کچھ لوگوں نے، گنڈوں نے قبضہ کر لیا اور میاں نعیم الرحمان طاہر، اس وقت میاں صاحب کی شادی کا موقع تھا اور مجھے یاد ہے غالباً مقلاوے کا دن تھا، تو میاں صاحب نے بجائے اس کے کہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھتے، میاں صاحب وہاں سے سیدھے اٹھے اور اس جگہ پہ گئے، مقبوضہ جگہ پہ جا کر میاں صاحب نے وہاں جا کر للکارا مخالفوں کو، اور جن لوگوں نے تالے توڑے تھے میاں صاحب نے، تالے لگائے تھے میاں صاحب نے تالے توڑ دیے اور پھر ان کو للکارا، کہا میدان میں عوام کھڑے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس دن کے بعد وہ مسجد جو ہے آزاد ہو گئی اور وہاں تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری ہو گیا۔ انہوں نے یہ ابھی 27 فروری کو جب سیالکوٹ میں مجلس شورا کا اجلاس ہوا اور انہوں نے اس میں جو ہمت دکھائی، بھرپور بیماری کے باوجود وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے ادھر آئے، اور میرا خیال ہے انہوں نے جوان جذبوں کو ایک نئی جلا بخشی کہ جیسی بھی مصیبت ہو، جیسی بھی رکاوٹ ہو، جماعت کے لیے ہر چیز کو پس پش ڈال کے آپ لوگ آگے آئیں، اور میرا خیال میں انہوں نے جو کمٹمنٹ وہاں آ کے شو کی وہ میرے لیے بھی بڑی قابل تقلید مثال تھی۔ میاں نعیم الرحمان نے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے نمایاں خدمات سر انجام دی اور مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ ان کی وابستگی اپنے والد گرامی کی طرح بڑی گہری، پرانی اور پختہ تھی، اور اس حوالے سے وہ میرے قریب ترین ساتھیوں میں ان کا شمار تھا۔ بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی وفاداری کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے اس میدان میں بھی اپنے والد گرامی کی روایات کو نبھایا بھی ہے، بڑھایا بھی ہے۔ میاں نعیم الرحمان صاحب کی خدمات جو ہیں وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے
بہت سی دینی خدمات سر انجام دی، ملی خدمات سر انجام دی، سیاسی طور پر بھی ان کا ایک نام تھا۔ وفاق المدارس سلفیہ کے ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی کہ امام کعبہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میاں نعیم آپ شباب ہیں، جوان ہیں، آپ جامعہ سلفیہ کو بھی شباب بنا دیں، اور آج اس کی عمارت اور جامعہ سلفیہ دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ واقعہ ہی میاں نعیم نے جب وہ رئیس بنے جامعہ سلفیہ کو تو شباب بنا دیا۔ ایسے ہم محسوس کرتے تھے کہ یہ ابھی بچے ہیں، مگر انہوں نے یہ بڑا بن کے دکھایا، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، فضل و کرم ہے۔ ہر جگہ یہ کالا باغ کی سائڈ پہ مسجدیں بنی، دوسری جگہ پہ بنی جامعہ مسجد، یہ مدرسہ سن 55 سے آج اگر ایک پودا تھا تو وہ آج درخت بنا ہوا ہے۔ اس کی شاخیں دنیا کے تمام ممالک میں ہیں، یورپ میں ہمارے طلباء ہیں، دوسری جگہوں پہ ہیں، سارے علاقے میں اللہ کا فضل و کرم ہے، جامعہ کا نام ہے ایک، اور جامعہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ایک تناور درخت بنا ہوا ہے جس کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جب نیابت دی میاں فضل صاحب کی رحلت کے بعد، اس وقت سے لے کر آج تک علماء کے ساتھ ان کی رفاقت، دینی مدارس کی سرپرستی اور نیکی اور اہل علم کے ساتھ وابستگی ساری زندگی۔ وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے شعبہ خدمت خلق کے چیئرمین اور ملک کی مرکزی روایت ہلال کمیٹی کے رکن کی ذمہ داریاں بھی سر انجام دیتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پنجاب حکومت کی جانب سے بنائے گئے قرآن بورڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر اور میاں نواز شریف کے دور حکومت میں بنائی گئی خدمت خلق کمیٹی لاہور ڈسٹرکٹ کے سربراہ بھی رہے۔ میاں نعیم الرحمان طاہر مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ڈپٹی سیکرٹری اور ناظم شعبہ سیاسی امور کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ وہ کامیاب کاروباری شخصیت بھی تھے اور انہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں کے بل بوتے پر کاروبار کو وسعت دی۔ وہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اور آل پاکستان ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر رہے۔ ان کے دور صدارت میں 1000 ایکڑ پر مشتمل فیصل آباد انڈسٹریل زون بنایا گیا۔ اس دوران چھوٹے کاروباری طبقے کے لیے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اپنے والد گرامی کی وفات کے بعد میاں نعیم الرحمان کاروباری مصروفیات سے الگ ہو گئے اور خود کو مکمل طور پر دینی اور فلاحی سرگرمیوں کے لیے وقف کر دیا۔ ان کے خاندان نے فلاحی سرگرمیوں کے لیے فضل حق ٹرسٹ کی بنیاد رکھی۔ 8 اکتوبر 2005 کو آنے والے قیامت خیز زلزلے کے بعد میاں نعیم الرحمان نے متاثرہ علاقوں کے کئی دورے کیے۔ انہوں نے اپنی نگرانی میں خوشاب، جوہر آباد، ایبٹ آباد، توحید آباد، ایوبیہ اور دیگر علاقوں میں 200 کے قریب اسلامی مراکز اور مساجد قائم کی۔ ایوبیہ، توحید آباد، نتھیا گلی، کالا باغ اور دیگر علاقوں کے اندر میاں صاحب کی بڑی خدمات ہیں۔ بے شمار ایسے مدارس کا مشاہدہ ہوا کہ میاں صاحب کے تعاون کے ساتھ وہ چل رہے ہیں۔ میاں نعیم الرحمان کا معمول تھا کہ وہ ہر سال موسم گرما کے دوران ان علاقوں میں 3 سے 4 ماہ قیام کرتے اور تبلیغی پروگرامز میں حصہ لیتے۔ ان کا خاص جو عمل تھا وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ مثال کے طور پہ نماز کا ٹائم ہوتا تو وہ سب دوستوں کو کہتے، گاڑی کے ڈرائیونگ خود فرماتے، کہتے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو اب ہم ادھر نماز پڑھتے ہیں، اور زیادہ سفر میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اور دعاؤں کو وہ یاد کرتے تھے۔ پروفیسر سینیٹر ساجد میر کی سرپرستی میں انہوں نے ملکی سیاست میں بھرپور کردار ادا کیا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح جماعتی مفاد میں جماعتی مرکزی جمعیت اہل حدیث کی خدمت اور ترقی اور بہتری کے حوالے سے جس طرح انہوں نے میرا اور جماعت کا جمعیت کا ساتھ دیا، وہ کم لوگوں کے حصے میں آیا، بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا، اور جہاں کہیں کوئی اخراجات کا یا وقت دینے کا یا منصوبہ بندی اور توجہ مبذول کرنے کا معاملہ ہوتا تھا، وہ میرے ساتھ ساتھ اور قدم بقدم چلتے تھے۔ مسلم لیگ نواز کے قائد سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد، سابق صدر آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم سمیت ملک کے نامور سیاستدانوں کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم تھے۔ انہوں نے تحریک نظام مصطفیٰ اور تحریک ختم نبوت میں والد گرامی میاں فضل حق کے ہمراہ سیاسی جدوجہد کی اور شاہی قلعہ لاہور میں قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی۔ اور میاں صاحب کی خدمات مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے لیے اور رائٹسٹ قوتوں کے لیے ان کی اور ان کے والد محترم میاں فضل حق جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ناقابل فراموش ہیں۔ میاں نعیم الرحمان طاہر صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث کے لیے ایک اثاثہ تھے۔ ان کی دینی، مذہبی، سیاسی، سماجی
خدمات ہم سب کے لیے قابل رشک ہیں۔ میاں نعیم الرحمن طاہر ملک بھر کی طرح بیرون ملک بھی یکساں مقبول تھے۔ ان کے اداروں سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء مختلف ممالک میں دین حنیف کی تبلیغ میں مصروف ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب، امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک کے کئی تبلیغی اور کاروباری دورے کیے۔ میاں نعیم الرحمن طاہر کے سعودی عرب کے شاہی خاندان اور دینی حلقوں کے ساتھ خصوصی تعلقات تھے۔ ان کی وفات مرکزی جمعیت اہل حدیث کے کارکنان، جامعہ سلفیہ اور دیگر اداروں کے طلباء اور ملک بھر کے علمی اور سیاسی حلقوں کے لیے کسی سانحے سے کم نہیں۔ ایک بڑا ہی سانحہ ہے میاں نعیم الرحمن صاحب کی وفات کا، بہت بڑا حادثہ ہے جماعت کے لیے، بالخصوص جامعہ سلفیہ کے لیے کہ یہ ان کے سرپرست بھی تھے۔ میاں نعیم الرحمن جن کا جنازہ ابھی ہم پڑھ کے ہٹے ہیں، یہ بہت بڑا اثاثہ تھے ہماری جماعت کا بھی، جامعہ سلفیہ کا بھی، اور بلکہ ملک و ملت کا بھی۔ 58 سالہ میاں نعیم الرحمن کافی عرصے علیل رہنے کے بعد اپریل 2011 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہوں نے پیچھے سوگواروں میں بیوہ کے علاوہ 5 بیٹیاں اور ایک بیٹا چھوڑا ہے۔ ان کی نماز جنازہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سربراہ پروفیسر ساجد میر نے پڑھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو کفوا احد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم عبدك وابن عبدك احتاج الى رحمتك وانت غني عن عذابك، احتاج الى رحمتك وانت غني عن عذابك، اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم عبدك وابن انا يشهد انك لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك، الدنيا واهلها، اللهم ان كان زاكيا فزكه، اللهم ان كان زاكيا فزكه، اللهم ان كان زاكيا فزكه، وان كان غير ذلك فتجاوز عنه، اللهم انت خلقتها وانت ربها، جئنا لها شفعاء فاغفر لها وارحمها، اللهم جئنا له شفعاء فاغفر له وارحمه، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقه من الخطايا، اللهم نقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم اعذه من فتنة القبر وعذاب القبر،
اللهم أعيذنا من فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم أعيذنا من فتنة النار وعذاب النار. اللهم أعيذنا من فتنة النار وعذاب النار. اللهم أعيذنا من النار. اللهم أعيذنا من النار. اللهم أعيذنا من النار. اللهم صل وسلم ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولا تجعل في قلوبنا الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نماز جنازہ میں قاضی حسین احمد، مولانا حفیظ جلندری، مجیب الرحمان شامی، مصطفیٰ صادق، مولانا فضل الرحیم اشرفی، ڈاکٹر عظیم الدین لکھمی، میاں محمد جمیل، مولانا امین حمزہ، علامہ محمد شفیق خان، مولانا عبدالعزیز حنیف، مولانا یوسف انور، مولانا عبدالرشید حجازی، سید احسان اللہ وقاص، مولانا یاسین ظفر، قاری عبدالوکیل صدیقی، حافظ عبدالحمید عامر، ڈاکٹر عبدالغفور راشد، ڈاکٹر زعیم الدین عابد، تحریک المجاہدین کے امیر شیخ جمیل الرحمان، حافظ مسعود عالم، مولانا عبدالعزیز الوی، مولانا عبدالستار حامد سمیت ملک بھر سے مدارس سلفیہ کے اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرماتے ہوئے ان کو فردوس کے اندر اعلیٰ علیین کے اندر شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ہم سارے طلباء سب بھائی اس کے لیے دعا گو ہیں۔ کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کریم ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق دے۔ ہی خوش نصیب ہوں گے جن کی دولت، ان کی فکر، ان کی سوچ اور ان کی خوشی اور غمی صرف اسی میں ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کی وہ خدمت کریں، اور ان چند ایک اشخاص میں سے میاں نعیم الرحمان صاحب تھے۔ للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں جو آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے، لیکن بعض لوگ آتے ہیں اور ایسے کارنامے سر انجام دے کے جاتے ہیں جو مدتوں یادگار رہتے ہیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ ہمارے معزز و مکرم محترم بھائی جو آج ہمیں داغ مفارقت دے گئے ہیں، میاں نعیم الرحمان صاحب، یہ ایسے ہی لوگوں میں سے تھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں قبول فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام حسنات کو، نیکیوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ انہیں عطا فرمائے، اور بشری تقاضے سے جو کوتاہیاں ہیں اللہ ان کو اپنی مغفرت تامہ اور رحمت کاملہ سے ڈھانپ لے، معاف فرما دے، اور ان کو اعلیٰ علیین میں درجات عطا فرمائے، ان کے والدین کی بھی مغفرت کرے، اور ان کے جو پسماندگان ہیں ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے پسماندگان میں جہاں ان کے اہل خانہ، قریبی عزیز رشتہ دار ہیں، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی ہیں، پوری جماعت ہے، جامعہ سلفیہ کے متوسلین ہیں، طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، سٹاف ہے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ دار، عہدیدار اور عام کارکن سب اس سانحہ سے متاثر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔